اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم کھائی، ایک فجر کی قسم کھائی اور دوسری قسم اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ جمہور علماء اور مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ یہاں فجر اور 10 راتوں سے مراد، فجر سے مراد یوم عرفہ کی فجر کی نماز، فجر جو ہے اس سے مراد یوم عرفہ کی فجر کی نماز، اور 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں کہیں بھی کسی بھی چیز کی قسم کھائی ہے اس کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی اہمیت بتلانا مقصود ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی مخلوقات کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، ستاروں کی قسم کھائی اور ہواؤں کی قسم کھائی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اوقات کی قسم کھائی، عصر کی قسم کھائی، فجر کی قسم کھائی، چاش کی قسم کھائی اور دن و رات کی قسم کھائی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مقامات میں مکۃ المکرمہ کی قسم کھائی۔ تو یہ قسم اس لیے اللہ رب العزت کہتا ہے تاکہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا جائے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فجر اور ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم کھائی، گویا کہ اس کی بڑی اہمیت اور حقیقت ہے۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلت آئی، بہت زیادہ فضیلتیں، بے شمار فضیلتیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا افضل ایام الدنیا ایام العشر، رواہ البزار وصححہ البانی، کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین ایام 10 دن ہیں، اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن، سب سے دنیا کے اندر بہترین دنوں میں سے سب سے بہترین دن عشر ذی الحجہ کے 10 دن۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں انجام دیے جانے والے امور میں سب سے بہتر امور، سال بھر میں جتنے ایام میں جو بھی امور انجام دیے جاتے ہیں اس میں سب سے بہترین اعمال اور انجام دیے جانے والے امور عشر ذی الحجہ میں انجام دیے والے امور، یہاں تک کہ تمام چیزوں سے افضلیت رکھتے ہیں امور جو ذی الحجہ میں انجام دیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ جہاد بھی اس سے افضل نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی اس سے افضل نہیں۔ جو اعمال، جو امور اور جو کام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں انجام دیے جاتے ہیں وہ جہاد سے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اس جہاد کے، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا اور کچھ بھی لے کر کے واپس نہیں آیا، اس کی فضیلت اپنی جگہ مسلم۔ اور ان کے علاوہ بھی بے شمار احادیث اور نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ذی الحجہ کے دن بڑے احترام کے دن ہیں اور بڑی فضیلت والے دن۔ ان کی فضیلتوں کے اسباب کیا ہیں؟ اس بنیاد پر ذی الحجہ کے ایام اتنے زیادہ فضیلت والے ہیں کہ پورے سال میں سب سے بہتر ایام قرار دیے گئے، دنیا میں سب سے افضل ایام قرار دیے گئے۔ اس بنیاد پر اس کا جواب ہم حدیث میں تلاش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذی الحجہ کے ایام میں ایسی ایسی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جو بڑی افضل ترین عبادت ہے، بہت زیادہ افضل ترین۔ ان تمام عبادتوں میں سب سے عظیم ترین عبادت حج جیسی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرنا
اللہ رب العزت کے لیے اعمال حج انجام دینا، یہ عبادتوں میں بڑی عظیم عبادت، اور یہ عبادت ذی الحجہ کے دنوں میں ہی انجام دی جاتی، اور ایسی عبادت کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، اسے بخاری مسلم نے روایت فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے گھر کا حج کرے اور کوئی گندی بےہودہ اور بری باتیں حج کے اندر نہ کرے تو ویسے ہی لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم کی دوسری حدیث کے اندر ہے، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، سوائے جنت کے اور کچھ ہے نہیں۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت کے اندر آیا ان الحج يهدم ما كان قبله، ان الحج يهدم ما كان قبله، حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اتنی عظیم عبادت کس مہینے میں اور کن دنوں میں؟ انہی ذی الحجہ کے ایام انجام دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کے ایام کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ذی الحجہ میں ایک دن بہت ہی عظیم دن، اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یوم عرفہ۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی دن رب العزت، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس قدر جہنم سے آزاد نہیں کرتا اس قدر یوم عرفہ کے دن آزاد کرتا، اور اللہ تعالی اس دن اپنے بندوں سے قریب ہو کر کے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا کہ یہ میرے بندے اس سے کیا طلب کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ یہی تو اصل دن ہے، یہی تو اصل دن ہے، یعنی عرفہ ہی اصل دن، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الحج عرفہ، حج ہی اصل دن، عرفہ ہی اصل حج ہے، اور حج کا اصل دن عرفہ، اس سے عرفہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ذی الحجہ کے ایام کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ذی الحجہ کے اندر بھی یوم النحر 10 تاریخ قربانی کا دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القرب، اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل دن یوم النحر اور یوم القرب۔ یوم النحر سے مراد ذی الحجہ کی 10 تاریخ، جس دن حجاج کرام قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور جس دن حجاج کے علاوہ پورے عالم اسلام کے اندر مسلمانان عالم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں اور قربانی کی رسم ادا کرتے ہیں، قربانی کی سنت ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یوم القرب کو پسند کرتا ہے، قرب کہتے ہیں ٹھہرنے کو، اور اس سے مراد مینا کے اندر ٹھہرنا، یعنی اللہ تعالیٰ یوم النحر کو اور مینا میں ٹھہرنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ ان اسباب کی بنیاد پر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی اہمیت بڑی، فضیلت بڑی بڑھ جاتی ہے، اور بڑی اس کی اہمیت روشن ہو جاتی ہے۔ جب اتنی فضیلت ہے ذی الحجہ کی تو ہمیں ذی الحجہ کے ان ایام میں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی فضیلت کے دن ہیں تو ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے کہ ہم برائی سے بچیں اور نیک کام کی رغبت رکھیں، اچھے کام کریں، عبادات کو انجام دیں، دعا کریں، تسبیح پڑھیں اور روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، جتنے بھی اچھے نیک کام، صدقہ خیرات کریں، جتنے بھی اچھے کام ہو سکتے ہیں ان افضل ایام میں انجام دینا چاہیے۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان ایام کے اندر 9 تاریخ کا روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ 9 تاریخ عرفہ کا روزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صوم صیام یوم عرفہ احتسب اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ والسنہ التي بعدہ، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا اللہ کے نزدیک گزشتہ 1 سال گناہوں کا کفارہ اور آئندہ 1 سال گناہوں کا کفارہ، 2 سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا عرفہ کا روزہ رکھنا۔
ذہن نشی کریں کہ جو لوگ اس مملکت میں اس ملک میں رہتے ہیں وہ یہاں کے حساب سے عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن جو آدمی اپنے اپنے ملکوں میں ہیں، ہندوستان میں، پاکستان میں اور کسی بھی ملک میں، وہ سارے لوگ اپنے ملک کے حساب سے 9 تاریخ کا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے۔ یہاں کے حساب سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں سعودی میں جس دن عرفہ پڑتا ہے اسی دن ہم روزہ رکھیں گے، کیونکہ عرفہ کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن علماء کے صحیح اقوال کی روشنی میں 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا چاہیے اپنے اپنے ملک کے حساب سے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشی رکھیں کہ حجاج کرام کے لیے یہ روزہ رکھنا منع ہے، حجاج کرام یہ روزہ نہیں رکھیں گے، حاجیوں کے علاوہ دیگر افراد روزہ رکھیں گے جو حج پر ہیں۔ ان ایام میں انجام دیے جانے والے امور میں ایک امر تکبیر، تکبیر بولتی اللہ اکبر کیا ہے، تسبیح پڑھنا، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ، تحمید پڑھنا، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ، اور تحلیل کرنا، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یہ سارے ذکر و اذکار کے کلمے ہیں۔ اور خاص طور سے تکبیر کے 2 طرح کی تکبیریں جو عام طور سے عید میں پڑھی جاتی ہیں، عید کے تعلق سے۔ ایک تکبیر ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر اسے یاد کر لیں اور اسے کبھی سے پڑھتے رہیں۔ ایک دوسری تکبیر اللہ اکبر کبیرہ، یہ 2 تکبیر کے الفاظ حدیث کے وارد ہیں، ان دونوں کو یاد کرنا بکثرت پڑھیں۔ ان کے علاوہ تسبیح، تحلیل، ترجیح، یہ سارے ذکر کے کلمے آپ پڑھتے ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اسلاف ان ایام میں، ذی الحجہ کے ایام میں، گھر میں ہو، باہر میں ہو، بازار میں ہو، کہیں بھیڑ بھاڑ میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، اپنی زبان سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بکثرت ذکر و اذکار کریں۔ ذکر کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے، جیسے کہ ہم چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، یعنی جو اللہ کو یاد کرے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کی معیت ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ چند افراد پر مشتمل جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں ان سے بہتر جماعت میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ کون بہتر جماعت؟ فرشتوں میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ میرا بندہ میرے قریب آتا ہے، ایک بارش قریب آتا ہے کہ میں اس سے ایک ہاتھ قریب جاتا ہوں، اور اگر کوئی بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، ہم سے کہیں زیادہ چاق و چوبند اور رشید ہے۔ ہم جتنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اس کے دگنا تیگنا اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ جس قدر ہم اللہ کی طرف آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف آتا ہے۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، جیسا یاد کریں گے، جیسا گمان ہوگا، جیسا یقین ہوگا اور جیسا کام ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باقی آدھا ایمان، صفائی ستھرائی باقی آدھا ایمان، اور الحمدللہ میزان کو ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ الحمدللہ، یہ 2 کلمے سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو پور کر دیتے ہیں۔ کتنی خلا زمین اور آسمان کی اندازہ لگانا مشکل ہے، یہ 2 کلمے زمین و آسمان کی خلاؤں کو پور کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 کلمے رب العزت کو بڑے پیارے، بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے لیکن ترازو میں بہت ہی زیادہ وزنی ہے۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بخاری شریف کے آخری حدیث ہے۔ آپ ہر کوئی بندہ اس ذکر کو یاد کرے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ زبان پر بہت ہلکے آسان، لیکن میزان میں
فرمائش ہمیشہ ہماری زبان پہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اپنی زبان سے 10 مرتبہ یہ کلمہ یا یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو گویا کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 جانوں کو خرید کر کے آزاد کیا، 4 جانوں کو خرید کر آزاد کیا، اتنا ثواب. لہٰذا ہمیں فضیلت کے ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل اور تکبیر پڑھنی چاہیے، بکثرت پڑھنی چاہیے. اسی طریقے سے ذی الحجہ کے ایام میں 9 تاریخ یا عرفہ کے روزے کے علاوہ اگر کوئی نفلی روزہ لگاتار 1 سے 9 تاریخ تک رکھنا چاہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. افضل ایام میں روزے جیسے روزہ جیسا کام کرنا یا روزہ رکھنا، روزے جیسی عبادت انجام دینا بڑی فضیلت کی بات، اس لیے ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک فضیلت والے ایام میں اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو طاقت دی، استطاعت دی، اسے قربانی کی نیت کرنی چاہیے اور اللہ کے لیے قربانی دینا چاہیے. 10 تاریخ 10 ذی الحجہ یا 10 ذی الحجہ کے بعد 11 12 13 کسی دن 4 دن قربانی کے دن، ان چاروں ایام میں کسی دن قربانی دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی طاقت رکھنے کے باوجود اگر قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ ہونا ہے. اتنی بڑی جو قربانی کی طاقت رکھے اور قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ نہ ہے. لہٰذا ہم میں سے ہر مستقیم اور صاحب استطاعت کو قربانی کرنا چاہیے. جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے ان کے لیے یہ پرہیز ہے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کٹائیں. لیکن گھر کے دیگر افراد، بچے، عورتیں جن کی طرف سے قربانی نہیں ہونی ہے وہ لوگ بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں. دوسری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں، اتنی دولت یا اتنا پیسہ نہیں کہ وہ قربانی دے سکے، ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ آدمی اپنے بال اور ناخن نہ تراشے اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کو تراشے تو اللہ تعالیٰ اسے قربانی کے برابر ثواب دے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے غریب کو بھی مایوس نہیں